ناظرین السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل شے ہے۔ جس نے قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی عزت نہیں کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی۔ یعنی ہم عزت کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شادی میں دہیج میں دے دیں تو، یا ہم کسی کو اس کے نیچے سے رخصت کر دیں، یا اٹھا کے کبھی کوئی ضرورت ہے قرآن کو چوم لیا، اس کے کسی بیمار کو اس کے پنوں کی ہوا دے دی۔ کیا عزت کے لیے اتنا کافی ہے قرآن کے لیے؟ قرآن جو بیسک جس چیز کے لیے آیا ہے، رسول اللہ جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، لیکن ہم نے اس کو اس طرح لیا ہی نہیں۔ ہم نے بس اسے ایک سجاوٹ، ایک ڈیکوریشن کے طور پر رکھ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک نام مشفع بھی ہے، یعنی شفاعت کرانے والا، اور دنیا میں جس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی یا اس کا حق ادا نہیں کیا، تو آخرت میں یہ جو قرآن ہے یہ شکایت بھی کرے گا اور ہمارا شافی نہیں بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسے چن چن کے چھوٹے چھوٹے آسان سورے جو اپنے اندر بہت ساری فائدے رکھے ہو، بہت زیادہ فضائل اس میں موجود ہوں، اور آپ وہ پڑھ بھی سکیں اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ آئیے قرآنی سوروں کی معرفت میں آج ہم بات کریں گے سورہ لہب کے بارے میں، اور اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ ازمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا جب اس سورے کا نام سنتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز پتہ ہے اس سورے کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ کے چچا کا نام تھا اور اس کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا ہے، لیکن اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سورہ لہب ہے یہ کون سا سورہ ہے، کہاں نازل ہوا، اس کی کتنی آیتیں ہیں، کون سے پارے میں ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ جسے سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ اس میں 5 آیات ہیں، مختصر سا سورہ ہے، اور قرآن مجید کا سورہ نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو 111 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اور چونکہ 5 آیات ہیں تو مختصر سورہ ہے، لیکن معنی بہت اس کے زیادہ ہمیں جو ہے متوجہ کرتے ہیں کہ اس کے معنی کے ذریعے ہمیں بہت سی چیزوں سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی باتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو دشمنان اہل بیت یا دشمنان محمد و آل محمد کا طرز عمل ہے، لیکن وہ چیزیں ہم میں بھی بعض اوقات ہم اپنے آپ میں اپنے وجود میں بھی لے آتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آغاز میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، ابو لہب کے بارے میں جو ہم سنتے رہتے تھے کہ ایک کیسا گمراہ بے دین انسان جس نے بہت اذیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ رشتے کے اعتبار سے ہے تو چچا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چچا ہونے کے باوجود بھی بھتیجے کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، اور وہ بھی بھتیجا ایسا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سب سے زیادہ ان کے لیے دشواریاں پیدا کرنا، یا یوں کہیں کہ ابو لہب کا کارنامہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس کی بدبختیاں اتنی زیادہ رہیں کہ قرآن مجید میں یہ واحد وہ سورہ ہے کہ جس میں رسول اللہ کے اور اسلام کے اس دور کے ایک بہت بڑے دشمن کا نام لے کر کے اس کی مذمت کی گئی ہے، یعنی نام لے کر کے اسے یہاں پر مذمت کی گئی، اس پر لعنت کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح سے جو کہ یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں ابو لہب کی رسول اللہ کے لیے جو عداوت تھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا، ساتھ ساتھ ابو لہب کی جو بیوی تھی جو خود بھی ایک بے دین عورت تھی اور بہت زیادہ دشمنی اس کے دل میں بھی رسول خدا کے لیے موجود تھی، تو ان دونوں کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ باتوں کو آشکار کیا گیا ہے۔ جی آپا یہ 5 ہی آیتیں ہیں، تو یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، مفید ثابت ہوں گی؟ کیا فضیلتیں ملتی ہیں سورے کی؟ اس کی سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث پیش کروں گی آپ کے سامنے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا مجھے امید ہے کہ خدا اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی وہ اہل بہشت سے ہوگا جبکہ ابو لہب اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ یعنی واضح کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اور اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر کے اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ جنتی ہوگا۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف جس کا ابو لہب کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور جس پر مذمت جس کی جا
جا رہی ہے وہ دوزخی قرار پائے گا، یعنی خدا اس کے ساتھ اسے نہیں رکھے گا، یعنی دوزخ ٹھکانہ ابو لہب کا ہے، لیکن اس سورے کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ شمار ہو، صرف اسی لیے ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو۔ الہی آمین۔ آپا یہ سورہ ہے، یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ اس وقت پہ نازل ہوا کہ جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس طرح سے اس سورہ کا کچھ معنی ملتے ہیں، تو اس کا کوئی شان نزول بھی ہوگا ظاہر ہے، تو کیا شان نزول ملتا ہے اس سورہ کا؟ خیر، اس کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم سورہ شورا کی آیت نمبر 214 کے ذریعے سے بات کا آغاز کریں گے کہ جب مفسرین بیان فرماتے ہیں تو مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ شورا کی جب آیت نمبر 214 یعنی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسالت مآب کے لیے حکم آیا تھا اپنے قرابت داروں کی طرف آنے کا اور ان کی طرف آ کر کے انہیں انذار کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کا جو حکم آیا، تو اب اس آیت کے نزول کے بعد رسالت مآب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا پیغمبر اکرم ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں اور آتے ہیں کہاں پر؟ پیغمبر اکرم کوہ صفا پر آئے اور پکار کر آواز دی ہے۔ اب جب صدا دے رہے ہیں تو جو لوگ تھے ایک مرتبہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یہ کس کی صدا ہے، کون ہمیں پکار رہا ہے؟ پتہ یہ لگا کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کی صدا پر یہ لوگ رفتہ رفتہ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا کوہ صفا پر ہیں، لوگ وہاں پر پہنچنا شروع ہوئے کہ کیوں آخر آج آواز دے رہے ہیں، کیوں ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جب یہ لوگ اکٹھا ہو گئے تو جو پیغام رسول اللہ کو پہنچانا تھا اس پیغام کے پہنچانے سے پہلے آپ نے ان لوگوں سے اعتراف لے لیا یعنی پہلے ان لوگوں سے قبول کروا لیا اپنی صداقت کے بارے میں۔ یعنی یہ تمام لوگ جانتے تھے کہ بھلے رسول کے دین پر کچھ افراد جو ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ رسول خدا صادق ہیں، وہ امین ہیں، وہ سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ امانت دار ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ کی بہت زیادہ غیروں کے درمیان بھی مشہور رہی ہیں آغاز سے ہی کہ رسالت مآب صادق و امین رہے، دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا۔ تو لہٰذا اب رسول خدا کی طرف جب یہ لوگ آئے اور اکٹھا ہوئے، اب آپ نے ان لوگوں سے ایک جملہ فرمایا کہ مجھے بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہوں گے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر آپ ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے جو سوار ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں تو کیا یقین کر لو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقت پر ہمارا یقین ہے۔ یعنی اعتراف لے لیا کہ تم جو کچھ میں کہوں گا اس بات کو سچا جانتے ہو، تم بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب ان لوگوں سے اعتراف لے لیا، اب اس کے بعد میں رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خدا کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں اور خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر رسالت مآب نے ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کیا، دین اسلام کی دعوت دی ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ میں خدا کے عذاب سے تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اور دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ ابو لہب ہی تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر کے بہت ہی سخت جملے کے ساتھ، بہت ہی غصے کے ساتھ بھر کر یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ رسول اللہ سے کہتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے یہی خبر سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یعنی رسالت مآب سے یہ شخص، یہ جو کہ چچا کہلاتا تھا اور جو عداوت رسول اللہ سے رکھتا تھا، اس نے پلٹ کر یہ جملہ کہا کہ نعوذ باللہ کہ میں جسے دہرانا نہیں چاہتی ہوں کہ رسالت مآب سے جب اس نے یہ جملہ ہلاکت کے اعتبار سے رسول کی کہا ہے تو اب یہیں پر یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ شان نزول کا واقعہ ہے، یہیں پر یہ سورہ نازل ہوا کہ یعنی اگر ہلاکت ہو کسی کی تو کس کی ہو جائے؟ ابو لہب کی ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی کہ جو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، خداوند عالم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہلاکت کا کوئی حقدار ہے تو اے ابو لہب تو حقدار ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اچھا، اس چیز کے بارے میں جب اس کی بیوی کو، جب ہم اس سورے کو پڑھتے ہیں تو اس کی بیوی کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کی بیوی کے بارے میں بھی جب ہم جانتے ہیں کہ آگے پڑھیں اگر ہم تاریخ میں، اس کی بیوی کو معلوم ہوا کہ ایک سورہ نازل ہوا ہے جس میں میرے شوہر کی مذمت کی گئی ہے اور میری مذمت کی گئی ہے، تو اس عورت نے، بدبخت عورت نے، کہ جو بہت زیادہ سخن چینی میں مشہور تھی، یعنی چغلی کرنے میں مشہور تھی،
اور بد زبان عورت تھی. اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور یہ کہہ کر کے چلی کہ جب تک کہ میں محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مارتی اس پتھر سے مجھے چین نہیں آئے گا. یعنی یہ تمام تر چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہو رہی تھی، لیکن پروردگار عالم نے سورہ تو نازل کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے مذمت ان دونوں زن و شوہر پر کر دی گئی. یہ سورہ مبارکہ کے وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو ایسے رشتہ داروں سے اللہ بچائے، ایسے اللہ سب کو ابو طالب جیسے چچا نصیب کرے انشاءاللہ علیہ السلام، اور ابو لہب جیسے چچاؤں سے. بس اب تو یہ تو پتہ چل گیا کہ شان نزول اس کا یہ رہا. اب اس میں جو مضامین ہیں وہ چھوٹا سا تو یہ سورہ ہے، تو کیا مضامین اس میں ملتے ہیں؟ جی قہر، جیسے کہ 5 آیات ہیں تو ہم آیتوں کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ذکر کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، پہلی آیت میں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. اس نے رسول کے لیے یہ بات ظاہر کی تھی، یہ چاہتا تھا، اللہ نے اس کی طرف اس بات کو پلٹایا ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو جائے. پھر دوسری آیت آتی ہے کہ اس کے مال و دولت نے اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اسے ہرگز کوئی فائدہ نہ دیا. یعنی یہ بہت مغرور اس بنا پر بھی تھا کہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اور اس دولت کی وجہ سے بھی یہ مغرور تھا اور عداوت بھی رکھتا تھا رسول اللہ سے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے یہ مال و دولت، یہ کچھ اسے فائدہ نہیں دے گی. وہ جلد ہی اس آگ میں داخل ہو جائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. یہاں تک کہ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ جو یہ ارادہ رکھتا ہے رسول اللہ کے لیے، جبکہ وہ چیزیں تو اس کے لیے ہیں، اور جلد ہی یہ اس آگ میں بھی داخل ہو جائے گا اور عذاب کے حوالے کیا جائے گا. اور اس کی بیوی کے حوالے سے پھر ذکر کیا گیا 4 آیت میں کہ اور اسی طرح سے اس کی وہ بیوی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اور اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی ہے. اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں ان 5 آیات کی آپ کے سامنے کہ ابو لہب جو کہ عداوت رکھتا ہے رسول اللہ سے، کچھ واقعات کا ذکر کر دوں کہ یہ کس طرح سے رسول اللہ کے لیے جو ہے اپنی عداوت کو ہر وقت ظاہر کرتا رہا. یہاں تک کہ ایک سائے کی طرح رسول اللہ کے پیچھے لگا رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع مل جائے اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جو ہے بھڑکا سکوں، لوگوں کو بہکا سکوں، ان کے وجود کو جو ہے لوگوں کے سامنے اسے ایک غلط طریقے سے پیش کر سکوں. تو لہٰذا ایک آپ کے سامنے ایک روایت کا ذکر کروں. طارق نامی شخص بیان فرماتے ہیں کہ عرفات کے نزدیک مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک بازار تھا، اس میں میں نے ایک جوان کو دیکھا جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یعنی نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کی ذات کے. وہ اس جملے کا بار بار اقرار کر رہا تھا، اس مجمع میں یا اس بازار میں کہہ رہا تھا. اور وہ جوان جب آگے بڑھ کر لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتا، اسی کے پیچھے ایک شخص جو تھا جو اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا، وہ پتھروں کو اٹھاتا اور اس کے پیر کے پچھلے پیروں کی طرف اسے مارتا جاتا. اس جوان کے پیروں سے خون رس کر بہتا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو پکار کر دعوت دیتا. یہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پوچھا کہ یہ شخص کون ہے کہ جو اس جوان کی اس نرم رویے، جو بڑی نرمی کے ساتھ بہت ہی بہترین انداز میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، پکار کر کہہ رہا ہے، اور یہ شخص اسے پتھر اس طرح سے مارتا ہے کہ اس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے، اسے اذیت دے رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے چچا ہی ہیں، لیکن عداوت اس بنا پر تھی، اتنی زیادہ عروج پر تھی کہ یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ رسول خدا کے نام کو لوگوں کے سامنے عام کریں. پھر ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ ربی بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جو قبیلے ہیں ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور انہیں خدا کی طرف متوجہ کر رہے تھے. لیکن اس وقت ایک ایسا شخص، باقاعدہ لکھا گیا کہ ایک بھینگا آدمی جو کہ ان کے پیچھے یہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اس کی بات میں نہ آنا، اپنے لات و عزا کو چھوڑ کر نہ چلے جانا. یعنی جو بت تھے اس وقت ہم جانتے ہیں لات و عزا، تو کہتا ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ کر اس کے کہنے پر نہ چلے جانا بلکہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرو. یہاں تک کہ اگر کوئی لوگ باہر سے رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتے اور ان کے بارے میں پوچھتے تو یہ ابو لہب ہی تھا کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا اور کہتا کہ کس سے ملنے کے لیے آمادہ ہو کہ اس کے اندر تو اتنی برائیاں ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے اسے ایک غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا. یعنی یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پائی جا رہی تھیں، حتیٰ
کہ وہ عورت کہ جس پر لعنت بھیجی گئی اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ یہ عورت رسول اللہ سے اس طرح سے عداوت اپنے شوہر کی طرح سے ہی رکھتی تھی کہ جس راہ سے رسول اللہ گزرا کرتے تھے اس راہ میں یہ کانٹوں کو چنتی اور لا کر اس راہ میں بکھیر دیتی تاکہ جب یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو تو یہ کانٹے ان کے پیروں میں پڑ جائیں۔ ہم اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب اس سورہ کا نزول ہوتا ہے تو پتھر ہاتھ میں لے کر رسول اللہ کی طرف بڑھتی ہے کہ میں جب تک رسول پر یہ پتھر نہ برسا دوں مجھے چین نہیں آئے گا، تو لہٰذا اس عورت پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور آخر میں جو کہا گیا ہے کہ اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی ہوگی، تو اس سے مراد کیا ہے، کس طرف روایت پیش کی جا رہی ہے کہ روایتوں میں ہے کہ ایک جواہرات کا ایک قیمتی ہار اس عورت کے پاس تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں رسول اللہ کی دشمنی میں اسے خرچ کروں گی، یعنی ان کی دشمنی کے لیے یا انہیں کچھ اذیت دینے کے لیے اس کو خرچ کروں گی اور اس ہار کو بیچ کر کے اس کی رقم کے ذریعے ان کی عداوت میں لگا دوں گی۔ تو لہٰذا اب اسی کی وجہ سے مسد یعنی وہ رسی جو کہ جہنم کی رسی تھی یہ اس کے گلے میں پہنائی جائے گی کہ جو اسے اذیت دیتی رہے گی۔ یعنی مختصر سا سورہ ہے لیکن ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس دور کی طرف بھی کہ جہاں پر ایسے بھی عزیز و اقارب تھے کہ رسول اللہ جیسی شخصیت موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہمارے درمیان پروردگار عالم نے کیسی عظیم شخصیت کو بھیجا ہے۔ تو یقیناً یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ آج اس دنیا میں جب کوئی ایسے عزیز و اقربا سے ہمارا سامنا ہو جائے کہ جو بہت دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تو ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک پیغام اور بہت بڑا ہمیں یہاں پر درس مل رہا ہے، تسلی مل رہی ہے اس واقعے کے ذریعے کہ جب رسول اللہ نے ایسے رشتہ داروں کو جھیلا ہے، عظیم شخصیت جن کے صدقے میں سب کچھ ہے، تو ہم اور آپ جیسے گنہگار انسان اگر ہمیں ایسے دل آزاری والے اذیت دینے والے رشتہ دار مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ شکر کریں کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے ہو سکتا ہے ہماری کچھ گناہوں کا ازالہ کر دیں۔ جی آپا یہ تو ایک پیغام ہے ہی ہے، اور کیا پیغام ہمیں اس سورے سے ملتا ہے؟ جانے سے پہلے کچھ اس پر مختصر سی روشنی ڈالیں۔ یقیناً اپنے وقت کے رہبر، اپنے وقت کے ہادی کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دینا، یہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس دور میں رسالت مآب اس دور کے رہبر تھے، ان کے درمیان ہادی تھے، ہدایت کرنے والے تھے، لیکن اپنے ہادی کو نہ پہچانا جبکہ وہ ان کے خاندان سے تھے، لیکن اپنے ہادی کی طرف سے ان لوگوں نے اپنے چہرے کو گھما لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جہنم کی آگ کے حوالے، اور اس سورے کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لیے ان پر جو ہے لعنتیں بھیجی جائیں گی، انہیں برا ہی کہا جائے گا اور پھر دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہم بھی کہیں اللہ نہ کرے ایسی غفلت برتیں، ہم کہیں گے کہ خدا نہ کرے ہم ایسی دشمنی تو نہیں رکھتے، لیکن کیا ہمارے یہ گناہ ایک دشمنی کا سبب بن کر سامنے نہیں آتے ہیں، امام کو اذیت نہیں پہنچاتے؟ ہم بارہا روایتوں میں سنتے ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے، ہماری گناہ کی وجہ سے امام کو اذیت پہنچتی ہے، ہمارا ایک گناہ جو ہے امام کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ ہم جیسے گنہگار انسان سے حالانکہ امام اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو امام وہاں بیمار ہوتے ہیں، امام کو اذیت ہوتی ہے، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں کہ اپنے گناہوں کو کنارے کر کے، اپنے وجود کو منزہ کر کے، اپنے آپ کو آمادہ کر کے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے؟ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے چاہنے والے ہم زبانی دعویٰ کرتے رہیں اور دل میں ہماری وہ تیاریاں وہ باطن میں نہ ہوں۔ تو بے شک یہ پیغام بھی ایک ہمارے لیے کہ اپنے ہادی کے لیے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے آمادہ اور تیار کریں۔ انشاءاللہ جزاک اللہ آپا۔ ناظرین بس یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آج بھی جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، ان پر بہتان باندھتے ہیں یا ان کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا دل بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے خود کے سگے چچا اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، لیکن اس کا جو حشر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دکھا دیا ہوگا، اب تک اس نے اپنا حشر دیکھ بھی لیا ہوگا، اور قیامت میں جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو جب ہم اس طرح سے دیکھیں، ہم اس کے چچا کو اور اس کے حشر کو یاد کریں، اور پھر بس یہی دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کا شمار بھی اس ابو لہب کے ساتھ ہی کرے جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔